اور کتنی مذمت کی ہے رسول کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری کلمات میں سے بھی آخری کلمہ ایک یہ بھی تھا کہ لوگوں اپنے ماتحتوں کے معاملے میں اور عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہے. آخری باتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. خطبہ حجۃ الوداع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا تو اس میں ایک حقوق انسانی کا چارٹر پیش کیا جو اس سے پہلے اور اس کے بعد ایسی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا. یعنی کہ انسانوں کے بڑے تھنک ٹینکس بیٹھ کر بھی جو حقوق جو انہوں نے چارٹر پاس کیا, میگنا کارٹا اور دوسرے تیسرے جو چارٹر پاس کیے اقوام متحدہ کے, وہ بھی اس پائے کو نہیں پہنچتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سے وقت میں اور مختصر الفاظ میں بڑی جامعیت کے ساتھ سب کچھ بیان کر دیا. اور اس کے اندر ایک اہم ترین بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمائی تھی کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا. تم نے اللہ کے نام کے ساتھ ان کو اپنے لیے حلال کیا ہے اور اپنے حرم میں لے کر آئے ہو تو ان کے اوپر ظلم اور زیادتی نہ کرنا. اور اللہ سبحانہ و تعالی مظلوم کی مدد میں اس قدر مظلوم کی داد رسی فرماتے ہیں کہ مظلوم کی بد دعا کے درمیان میں اور اللہ کے درمیان میں کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا. اور مظلوم باہر کے انسان کوئی مظلوم نہیں ہوتے, اور گھر کے اندر جو آپ کے ماتحت اللہ تعالیٰ نے جس کو کر دیا ہے, جس کی مسئولیت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دی ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو مرضی آئے زبان پر بولتے جائیں اور جو مرضی آئے تو آپ اس ہاتھ چلائیں اور ان کے حقوق ماریں اور ان کی آزادیوں کو سلب کریں اور ان کو چھینیں اور ان کے حق ادا نہ کریں, ان کو نان و نفقہ نہ دیں, ان کے کپڑا اور کھانے کے ذمہ دار اللہ نے آپ کو ٹھہرایا اور آپ اپنی ذمہ داری کو پورا نہ کریں. ہم مردوں کو بہت بڑی مسئولیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیہ, ہر ایک راعی ہے, ہر ایک نگہبان ہے, اس کی مسئولیت کے متعلق سوال کیا جائے گا. اور فرمایا کہ آدمی اپنی گھر والی اور بچوں کے معاملے میں مسئول ہے, اللہ کے ہاں اس سے سوال ہوگا. ایک تو یہ ہے, میں نے مختصر سے عرض کر دیا کہ ہمیں ماں بہنوں پر جو کمزور ہیں, صنف نازک ہیں, ہمارے زیر دست ہیں, زیر کفالت ہیں, اور بیویاں جو ہیں خصوصاً, ان کے اوپر ظلم اور زیادتی کا معاملہ نہ کریں. جہاں پر اس طرح کا سٹیپ لینے میں وہ گناہگار ہے, برابر کا وہ شوہر ذمہ دار ہے. اللہ پورا حساب دیں گے, پورا حساب کر کے دے دیں گے ان کو کہ یہ تم نے کیا تھا اور یہ تیری سزا ہے, اور یہ تم نے اچھا کیا تھا یہ تیری جزا ہے. یہ سارے معاملات ایک ذرے اور ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا. کرنا چاہتا ہوں عورت معاش کے حوالے سے پہلے تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اسلام نے, ہم سب جانتے ہیں لیکن اس سبق کا تھوڑا سا اعادہ, کہ عورت کے حقوق کس قدر جو ہیں وہ اسلام نے بتائے ہیں اور کس قدر اس کے فضائل بیان کیے ہیں. اسلام وہ دین حیات ہے کہ جس نے اس قدر عورتوں کے حقوق کی حفاظت کی ہے اور بتائے ہیں, ذمہ داریاں ٹھہرائی ہیں. نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد کوئی ازم اور کوئی اس کے علاوہ کوئی نظم و ضبط جو ہے دنیا کا کوئی سٹائل ایسا نہیں ہے کہ جس نے اس طرح سے عورتوں کے حقوق کی پاسداری کی اور بتایا ہو. اس سے پہلے عورتوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا, بچیوں کو جو ہے وہ بچپنے میں ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا, آر محسوس کیا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت بیان فرمائی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کیسے بد نصیب ہیں کہ جب ان کو وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ, ان کو جب بیٹی کی خوشخبری ملتی تو چہرے ان کے سیاہ ہو جاتے